بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 کی تفسیر۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکہ کا سفر کیا تھا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ پھر اگلے سال یعنی 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ ادا کیا، تو یہ 7 برس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ پر بہت شاک گزرے۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روک رکھا تھا۔ وَسَاءَ فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہیں۔ خراب اور تخریب کا مادہ اصلی ایک ہی ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب کہ مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی اور معنوی تخریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کی بجائے شرک کا اڈا بنا دیا جائے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت کدہ بنا دیا تھا۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت کدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص کے لیے تعمیر کیا تھا۔ مساجد کے ساتھ لفظ خراب ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ یہ بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ضمانت دی ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ و حرف من و ان محفوظ رہیں گے۔ ان کی مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہاں بھی لفظ خراب نوٹ کیجئے، گویا معنوی اعتبار سے یہ ویران ہو جائیں گی، اور ان کے علماء آسمان کے چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے۔ فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہی فتنہ انگیزی، مخالفت اور جنگ و جدال ہوگا۔ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا، مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا ہی ان کا کام ہوگا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی۔ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا لیکن اسے پیشہ بنا لیا گیا۔ اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، کوئی پاپائیت نہیں۔ اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے اور کتاب اللہ کو سمجھے۔ ہر شخص کو عبادات کے قابل ہونا چاہیے۔ ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے۔ ہم نے خود اسے پیشہ بنا دیا ہے اور عبادات کے معاملے میں خاص طبقے کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ مرزا غالب نے کہا تھا، پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام۔ ایک چیز جب پیشہ بن جاتی ہے تو اس میں پیشہ ورانہ رکابتیں در آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ دنیا کبھی علماء حق سے خالی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہاں علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت کا حال وہی ہو چکا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، ورنہ امت کا یوں بیڑا غرق نہ ہوتا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، یہ اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْعَذَابِ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔